أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، اس وقت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کل 3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر جہاد کے خصوصی آداب کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہدایت دیا ہے کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اختیار کریں اور اپنی طاقت اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کریں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی 2 آیات میں خصوصی ہدایت جو ذکر فرمائی ہے وہ ایسی زبردست ہدایت ہے جو مسلمانوں کے لیے دنیا میں کامیابی اور جیت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور قرون اولا یعنی پچھلی زمانوں میں اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں مسلمانوں نے جنگوں میں جو ایک نمایاں کامیابی اور فتح حاصل کی، اس کا راز اور اس کا سب سے اہم سبب اور ذریعہ یہی انہی ہدایتوں پر عمل کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ہدایت فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو، یعنی ثابت رہنا اور دشمن کے مقابلے میں جم جانا، یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ثبات قلب ہے، یعنی دل کو
جما لینا، مضبوط رکھنا، اور دوسرا قدم کو ثابت رکھنا، قدم پیچھے نہ ہٹانا، کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کا قدم بھی ثابت نہیں رہ سکتا اور دوسرے اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے۔ اور یہ اتنی واضح چیز ہے، اس کو ہر انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ اور دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا بہت خیال کرتی ہے، کیونکہ میدان جنگ میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار یہ ثبات قلبی ہے، یعنی دل کا مضبوط رکھنا۔ دوسرے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں۔ دل جب تک مضبوط نہ ہو اس وقت تک دوسرے کتنی بھی مضبوط اور نئے نئے ہتھیار کیوں نہ ہوں، سب کے سب بیکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے پہلے یہ کہا کہ دشمن کے مقابلے میں تم ثابت رہو، یعنی ثابت رہنے کا مطلب دل سے بھی ثابت رہو، دل بھی تمہارا مضبوط ہونی چاہیے، اور قدم میں بھی مضبوطی ہونی چاہیے، پیچھے نہ ہٹو۔ اور جب تک دل کی مضبوطی نہیں ہوگی، میں نے کہا کہ انسان قدم کو مضبوط نہیں بنا سکتا، قدم کو جما نہیں سکتا جب تک دل مضبوط نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کا تو ماحول بڑا عجیب رہتا ہے، ہمیشہ ہندو مسلم میں ٹکراؤ کی کیفیت رہتی ہے۔ ایک مرتبہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو ایک ہمارا نوجوان تلوار لیے ہوئے چھت پر چڑھ رہا تھا اور ڈر کی وجہ سے سیڑھی پر زینے پر برابر لڑکھڑاتے ہوئے گر رہا تھا، اٹھ کر بھاگ رہا تھا، گر رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک دل مضبوط نہ ہو ہتھیار بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے جو نصیحت فرمائی ہے اور ہدایت دی ہے وہ ثبات کا حکم دیا ہے، ثبات کی نصیحت فرمائی ہے۔ ثبات یعنی ثابت رہنا، مضبوط رہنا۔ ثبات میں اب دونوں چیزیں داخل ہیں، دل اور قدم، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے دوسری جو ہدایت فرمائی ہے جنگوں میں کامیابی کے تعلق سے اور غلبہ اور جیت حاصل کرنے کے تعلق سے، وہ ہے ذکر اللہ، اور یہ ایک مخصوص اور خاص قسم کا ہتھیار ہے۔ ذکر جنگوں میں ذکر اللہ یہ ایک بہت ہی اہم اور خاص ہتھیار ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے سوائے مومن کے پوری دنیا اس ہتھیار سے غافل ہے، کسی کے پاس یہ دولت اور یہ ہتھیار نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے۔ پوری دنیا میں جنگ کے لیے دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب کے لوگ بہترین جنگی ساز و سامان اور نئے نئے ہتھیار اکٹھا کر لیتے ہیں، فوج کے ثابت قدم رہنے کے لیے، مضبوطی کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری تدبیریں کرتے ہیں، دوسری قومیں کرتی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کے اس خاص روحانی ہتھیار سے مکمل طور پہ وہ بے خبر ہیں اور ناآشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ دوسرے اقوام کے ساتھ ہوا اور مسلمانوں نے اس ہتھیار کو مضبوطی کے ساتھ اپنائے رکھا، تو بڑی سی بڑی فوجیں مسلمانوں کے کمتر اور کمزور فوجوں کے سامنے نہیں ٹک سکی، تاریخ گواہ ہے۔ غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ بدر جو جنگ لڑی گئی بدر کے میدان میں، بدر کے مقام پہ، وہ اس کے اندر اس خاص ہتھیار کا بہت بڑا دخل تھا۔
ذکر اللہ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں اور سجدے میں گزاری تھی اس رات، اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی امت ہے، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ جو خصوصی ہتھیار ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے، اور یہ ذکر اللہ یہ دنیاوی ہتھیار سے اس کی طاقت اور اس کا پاور بہت زیادہ ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے لیے اور دشمن کے مقابلے میں جم کر لڑنے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت یہ وہ چیز ہے جو سب سے ضروری اور اہم ہے۔ کمزور سے کمزور انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی دین کی بلندی کے لیے اس کے دل میں فکر اور خیال ہو، تو بڑے سے بڑے بہادر سے وہ ٹکرا سکتا ہے، اور اللہ کی یاد اس کے پاؤں میں لغزش اور کمزوری پیدا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک بات غور کرنے کے قابل ہے کہ جنگ کا میدان عموماً ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنی فکر رہتی ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے جو شعراء تھے، ان میں سے بہت سے شعراء کے اشعار ہیں کہ انہوں نے جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کیا ہے۔ وہ بڑی قوت قلب اور محبت کی پختہ دلیل اس کو مانتے تھے عرب کے شعراء۔ قرآن کریم نے اس خطرے کے موقع سے مسلمانوں کو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اذکروا اللہ کثیرا، ذکر کثیر کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ پورے کلام اللہ میں غور کریں اور پورے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا صلاۃ کثیرہ صیاما کثیرہ، بہت زیادہ نماز پڑھو، بہت زیادہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا۔ صرف ذکر اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اذکر اللہ کثیرہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ وجہ اس کی ہے کہ ذکر اللہ یہ ایک ایسی آسان عبادت ہے، ایسی آسان عبادت ہے، اس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اذکر اللہ کثیرا۔ اور دوسری عبادت نماز کی طرح اس میں وضو کے بھی شرط نہیں، اور اسی طریقے سے طہارت وغیرہ، لباس قبلہ وغیرہ کی پابندی اس میں نہیں ہے۔ ہر انسان ہر حال میں جہاں بھی ہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں ذکر اللہ کر سکتا ہے۔ اور ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے کو ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر جائز کام جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے، ہر وہ جائز کام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے حکم کے مطابق کیا جائے، وہ ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔
مثلا انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانا ایک جائز عمل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کھائے تو پھر یہ اس کا کھانا کھانا ذکر ہے، یہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے نوم العالم عبادت، یعنی عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے، کیونکہ عالم جو اپنے علم کے تقاضے پر عمل کرتا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اطاعت کے دائرے میں ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ذکر اللہ کی کثرت کا حکم میدان جنگ کے اندر دیا، تاکہ انسان کے ذہن اور دماغ میں اللہ کی محبت پیوست ہو اور وہ غیر اللہ سے خوف نہ کھائے، اللہ کی ذات پر اس کا توکل اور بھروسہ ہو، اور وہ میدان جنگ میں جنگ کے دوران اس کے زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، تو پھر دشمن کا رعب اور دبدبا اور خوف اللہ کے نام اور اس کے ذکر کی برکت سے ختم ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دشمن کا رعب اور دبدبا دل میں نہ ہو تو انسان بے خوفی کے ساتھ بہت ہی جوش اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کے اندر لعلکم تفلحون، کہ اگر تم نے ثبات اور ذکر اللہ دونوں کو اختیار کیا میدان میں تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ لعلکم تفلحون یعنی اگر تم ثابت قدم رہے دشمن کے مقابلے میں اور ذکر اللہ کثرت سے کرتے رہے دوران جنگ، حالت جنگ میں، تو کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو اور آپس میں لڑو نہیں، کہ ایسی صورت میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نیز صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان محترم، دوسری جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم ہدایت کے بعد ایک تیسری ہدایت کی ہے، اور ایک تیسری بات کی تلقین کی ہے ایمان والوں کو، وہ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی مدد بغیر اللہ کی اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ معصیت اور نافرمانی اور گناہ تو اللہ کی ناراضگی اور ہر فضل سے اور رحمت اور برکت سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے تیسری چیز کی تلقین فرمائی کہ تم اطاعت خداوندی اور اطاعت محمدی کو اختیار کرو دوران جنگ میں بھی۔ اسی طرح میدان جنگ کے لیے قرآنی ہدایت نامہ کی دفعات 3 ہو گئی، ایک تو یہ سمجھ لیں ثبات، اور ایک ذکر اللہ، اور تیسری چیز اطاعت۔ یہ 3 چیزیں دوران جنگ اہل ایمان کے لیے، مجاہدین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اس جملے کے اندر ان نقصان دہ پہلوؤں
کی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی بدولت اہل ایمان کو، مجاہدین کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ آپسی لڑائی جھگڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ لڑو۔ یعنی اگر یہ چیزیں مجاہدین کے درمیان، اہل ایمان کے بیچ پیدا ہو گئی، آپسی لڑائی جھگڑا، اور اسی طریقے سے دوسری اخلاقی برائیاں، تو پھر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرماتے ہیں اللہ آپس میں نزاع اختیار نہ کرو، آپسی لڑائی جھگڑے کو نہ ہونے دو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے۔ آپس کی لڑائی کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم ڈرپوک ہو جاؤ گے، دوسروں سے ڈرنے لگو گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس جملے میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپسی لڑائی جھگڑے کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل بن جاؤ گے، یعنی آپس میں جب لڑائی اور جھگڑے کو پیدا کرو گے، جنم دو گے، تو تم بزدل بن جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے، اور دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں تم ذلیل اور حقیر بن جاؤ گے، کمزور بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لڑائی جھگڑے سے، آپسی انتشار اور خلفشار سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے اس آیت کے اخیر جملے میں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، یعنی صبر کو لازم پکڑو، صبر کو لازم پکڑو۔ یہ جو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ آپسی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک کامیاب ذریعہ اور علاج ہے۔ کوئی بھی جماعت کتنی ہی خیالات کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے متحد کیوں نہ ہو، آپس میں مقصد سب کا ایک کیوں نہ ہو، لیکن کچھ طبعی اختلاف اور خصوصیات کی بنیاد پر آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کے لیے اس کے سوا انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ صبر کو اختیار کرے اور دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا عادی بن جائے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر آپس کے انتشار اور لڑائی جھگڑوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور اگر صبر نہ ہو تو پھر آپس میں مقصد اور سوچ اور فکر میں اتحاد اور یکسانیت کیوں نہ ہو، اختلاف ضرور پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں صبر اختیار کرو، وَاصْبِرُوا، صبر کو اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور اس کا تعاون اور اس کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبر اختیار کرے، اور یہ صبر ایسی بہترین دولت ہے، دنیا کی ساری دولتیں اس کے آگے ہیچ اور ناکارہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض جنگوں میں صحابہ کرام کو ہدایت دی اور خطبہ دیا، کہا کہ اے لوگوں، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر اور ثبات کو لازم کرو۔ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے خیر و عافیت مانگا کرو، لیکن جب جنگ سے بچنا ممکن نہ ہو، جنگ کرنا ہی پڑے، تو پھر صبر اور ثبات کو لازم پکڑو، اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 47 میں ایک اور نقصان دہ چیز سے بچنے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو فرمائی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بدر میں اپنے گھر والوں سے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور در پردہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو جو ہدایت فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قوت، اپنی طاقت اور فوج کی کثرت پر ناز یا گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی گھمنڈ اور ناز اور فخر کرنا، یہ بڑی سے بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑے گھمنڈ کے ساتھ اور دندناتے ہوئے، اور ان کو خیال تھا کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مسلمانوں کو ہم بالکل نیست و نابود کر دیں گے، اس گھمنڈ میں چور ہو کر کے نکلے تھے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان کی طرح مت بن جاؤ، تمہارے اندر بھی فخر اور گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنی طاقت پر تمہیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ جس فوج کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، وہ فوج کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، اور بہترین سے بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس کیوں نہ ہو، اس فوج کے لیے ہار اور ہزیمت کو مقدر کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قریش مکہ کے حالات کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی پکڑ سے بچ کر نکل گئے تو انہوں نے ابو جہل کے پاس فوراً قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس مکہ چلے جاؤ، ہم نے تمہیں بلایا تھا مدد کے لیے، اب ہمارا قافلہ بالکل محفوظ ہے، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس مکہ چلے جاؤ۔ بہت سے اس وقت قریش کے جو سردار تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم بدر نہ جائیں بلکہ واپس مکہ چلے جائیں، مگر ابو جہل نے اپنے کبر اور غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر اپنے جذبے کو
قابو میں نہیں رکھ سکا، اس کے گھمنڈ نے اس کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ چند روز بدر کے مقام پر پہنچ کر اپنی کامیابی اور فتح کا جشن نہ منا لے۔ گھمنڈ میں چور تھا وہ، اور آگے بڑھتا ہی رہا، جس کے نتیجے میں بدر کے مقام پہ پہنچا، مسلمانوں سے مٹبھیڑ ہوئی، اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار قسم کے تھے، بہادر تھے، سب کے سب اسی بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے مسلمانوں کے ہاں، اور ایک گڑھے میں سب کو ڈال دیا گیا، اور بڑے ان کے 70 سردار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان کفار کے طریقے کار سے پرہیز کر ہدایت فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، ان کافروں کی طرح تم مت ہو جاؤ، یعنی ابو جہل کی طرح، کہ تمہارے پاس کچھ فوج کی کچھ جماعتیں ہوں اور کچھ ساز و سامان ہو جائے تو تم بھی گھمنڈ میں، فخر میں مبتلا ہو جاؤ، اور اس گھمنڈ کی بنیاد پر تم آگے بڑھنے لگو۔ ایسا نہ کرو، بلکہ تمہارے اندر ہمیشہ تواضع ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے ساز و سامان اور عددی طاقت پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں چند باتوں کی ہدایت فرمائی ہے جن پر عمل کرنے کی بنیاد پر مسلمان بڑے سے بڑے جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور گزشتہ زمانے میں مسلمان کامیاب ہوئے بھی ہیں، اور چند ان باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے جن کی وجہ سے مسلمان کی طاقت کمزور ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دشمنوں کے دل سے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ آپس کے لڑائی اور جھگڑے ہیں، انتشار، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور جو ہدایت اللہ نے فرمائی ہے، جن باتوں کا حکم دیا ہے، اس پر دوران جنگ مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور تاکہ اللہ کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔